السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے خاموشیاں۔ فری باٹا کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ وہ کوٹ ادو کے مضافاتی علاقے کی رہائشی تھی۔ وہ 4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ جاب کرتی تھی۔ پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ جس جگہ وہ رہ رہی تھیں وہاں پریشان تھیں۔ میں ان کو ایک دن اپنے گھر لے گئی اور اپنے گھر میں ہی ان کو ایک روم دے دیا۔ وہ اس کا رینٹ دینے لگی۔ ہم بھی 3 افراد تھے، امی، میں اور بھائی۔ بھائی چھوٹا تھا، وہ روم علیحدہ ہی تھا، باقی گھر سے اس کا دروازہ بھی باہر گلی میں ہی کھلتا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر رہنے لگیں۔ فری بڑی تھی، اس کے 6 بہن بھائی تھے جو چھوٹے تھے۔ باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ گھر سے ان کو پالنے کے لیے نکلی تھی۔ پھر اس نے ان کو یہاں بلا لیا۔ اس کی ماں بھی گھروں میں کام کرنے لگی۔ گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ پھر وہ لوگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ 2 کمروں کا گھر تھا۔ فری بہت ہمت والی لڑکی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول داخل کروا دیا، وہ پڑھنے لگے۔ فری کو دیکھ کر اکثر میں سوچتی، اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ وہ خود کو بھول چکی تھی۔ وہ خاموشی سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر وہ سپروائزر بن گئی۔ سیلری بھی بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے پر وہ انکار کر دیتی۔ وہ بہت کم بات کرتی تھی۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گی تو اس کی ماں اور بہن بھائی بے آسرا ہو جائیں گے۔ ماں اکیلی نہیں پال پائے گی بچوں کو۔ بھائی چھوٹے تھے، وہ بہنیں بڑی تھیں۔ فری 4 بہنیں تھیں۔ پھر دوسری 3 بھی فری کے ساتھ فیکٹری میں جاب کرنے لگیں۔ کچھ سالوں کے بعد فری نے 2 بہنوں کی، وہ بھی فری کے ساتھ فیکٹری جانے لگیں۔ انہوں نے پھر اپنا گھر بنا لیا۔ پھر فری نے 2 بہنوں کی شادی کی۔ مشکل سے 6 ماہ ہی گزرے تھے، واپس آ گئیں۔ وہ ایک ہی گھر میں بیاہی تھیں۔ ایک کا میاں نشہ کرتا تھا اور دوسری کا مار پیٹ۔ بڑی مشکل سے فری نے ان کی شادی کی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دونوں نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب زبردستی تو وہ ان کو بھیج بھی نہیں سکتی تھی۔ فری نے دونوں کے کیس کر کے خلا لے لی۔ وہ بھی فیکٹری جانے لگیں۔ اب تو فری نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا اس متعلق۔ وہ خود باپ کے پیدا کیے بچے پال رہی تھی۔ ماں نے کہا، کتنا نقصان ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ میں تو فرض ادا کر رہی تھی، پر وہ فرض تیرے گلے پڑ گئے۔ ایک بات یاد رکھ فری، تیرا کوئی فرض نہیں ہے، تم میرا ساتھ دے رہی ہو، تمہارا احسان ہے، تم احساس کرتی ہو سب کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے آج تم جن کا احساس کر رہی ہو وہ کل کو تمہارا نہ کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر میرا نہیں کریں گے احساس تو کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اس کی ماں رونے لگی۔ اس نے اٹھ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ آپ چپ کر جائیں، میری زندگی آپ کی ہے، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ وہ سبھی رونے لگی تھیں۔ فری نے کہا، چپ ہو جاؤ۔ وہ زور سے بولی تھی مگر آنسو کسی کے نہیں رکے تھے، البتہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب خاموش تھے۔ دونوں بھائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید اب سمجھ آنے لگی تھی، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ فری انہیں پڑھا رہی تھی۔ پھر ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو فری نے دونوں کو کام سیکھنے کے لیے ڈال دیا، ایک کو پلمبر اور دوسرے کو ویلڈنگ۔ پھر فری نے دونوں کا ورک ویزا لگوا کر دونوں کو ہی باہر بھجوا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلنے لگے۔ ہمارے سامنے ہی سب کچھ بدل رہا تھا۔ فری اب بھی جاب کر رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی بہن بھائیوں کے لیے قربان کر دی تھی۔ پھر 3 بہنوں نے شادی کر لی۔ فری کی ماں بھی کام کر رہی تھی۔ وہ بولتی، اب چھوڑ دو کام۔ بیٹے بولتے، مگر وہ پتہ نہیں کیوں کام نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ فری کے ایک بھائی نے باہر شادی کر لی۔ وہ اب پیسے بھی نہیں بھجواتا تھا۔ دوسرا وہاں بیمار تھا۔ فری نے اسے واپس آنے کا بولا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں ایک دن گئی تو گھر میں گہری خاموشی تھی۔ میں نے آواز دی، فری، فری کدھر ہو تم؟ فری نے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔
بخار ہے۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب ہم واپس آئے تو اس کی بہنیں آ چکی تھیں۔ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ تم نے کال کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے موبائل گھر پہ تھا۔ وہ بے ساختہ اسے پیار کر رہی تھیں۔ آپی، سب سے پہلے ہمیں بتایا کرو نا، تم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فری کا خیال کر رہی تھیں۔ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر۔ وہ بہنیں تو ساتھ تھیں، ان کی ماں بھی آ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ فری نے کہا آپ گھر میں رہا کریں اب۔ وہ بولی ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی کام پر۔ فری کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ اکیلی نہیں، وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ میں اٹھنے لگی تو اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ فری میں جاؤں اب؟ نہیں، چلی جانا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ فری میں ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو مجھے آواز دے لینا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا۔ میری طبیعت میں ہی محبت اور احساس تھا۔ دوسروں کی فکر کرنا میری عادت تھی۔ شاید اسے اچھا لگا تھا، پر میں سب کا ایسے ہی خیال کرتی تھی۔ اس کی بہنیں شاید محسوس کر رہی تھیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا میرے ساتھ۔ ایک انسان کی میں کیئر کرتی تو وہ خوش ہوتا تو کئی حسد کا شکار ہو جاتے۔ خیر کوئی بات نہیں، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ ہم لوگ کسی کے رویے کو تو چینج نہیں کر سکتے نا، اور خود نیکی کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔